اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول مبارک ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربی یعنی فصل بہار کا آغاز تھا، اور یہ مہینہ فیوزات و برکات کے اعتبار سے افضل ہے۔ باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں قدم رنگ فرمایا۔ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر مکہ المکرمہ کے محلے بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ 12 ربیع الاول ہی میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی تاریخ سے کائنات کی ظلمت و تاریکیاں نورانیت میں تبدیل ہونے لگیں۔ انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا۔ کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں ختم ہونے لگیں۔ انسانوں کو انسانیت کی صحیح اور حقیقی مفہوم میں عملی آشنائی ہونے لگی۔ ہر قسم کی خرافات اور بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جھگڑا ہوا انسان آزاد ہو کر اپنے مقاصد زندگی اور وجہ تخلیقات کو سمجھا، اپنے معبود حقیقی کو جانا، عبد و معبود کے رشتوں کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق غیر فانی دولت بن چکا ہے۔ اس محبت کا اظہار شادیانہ کرتے رہتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے موقع پر مختلف طریقے سے اظہار و مسرت کرتے ہیں، جو گو نہ گو احسانات و نوازشات کا ہلکا سا شکریہ ہے۔ ہر ملک اور قوم کے لوگ اپنے رہنما لیڈر اور دانشوروں کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جبکہ ان شخصیتوں سے فائدہ کسی ایک ملک یا ایک قوم کو یا کسی ایک خطے کو یا کسی ایک خاص نظریات و مکتب فکر کو ہی ہوتا ہے، مگر یوم پیدائش پر خراج عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس ذات گرامی کی یوم پیدائش کی بات اور خراج عقیدت پیش کرنے کا معاملہ ہے، جو ہر انسان، جانور، پرندے، چوپائے، پیڑ پودے اور ہر چیز کے نبی ہے۔ سب کا وجود ان کے طفیل ہے، سب کو ان سے برابر کا فائدہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کے نبی، کائنات کی تمام اشیاء کے لیے رحمت ہی رحمت، ان کو سب سے پیار ہے۔ انہوں نے جو بتایا سب کے لیے، جو کیا سب کے لیے، جو ان کی باتوں کو مانا، ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دنیا کی ہر بلائی مل گئی اور آخرت کی سرخروئی بھی مل گئی، اللہ کی خوشنودی بھی مل گئی۔ پھر ایسے عظیم محسن، ایسے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، مگر سرکاری دو جہاں سے اس کی نسبت ذرے اور آفتاب جیسی ہے۔ کسی ذرے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آفتاب کی برتری کا عالم کچھ اور ہے۔ مگر محمد رسول اللہ کی عظمت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرہ ہے۔ آفتاب اپنی شعاعوں سے بیک وقت زمین کا نصف حصے کو روشن کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوفشانی، ان کے علم و حکمت، نبوت اور رسالت کی روشنی زمین ہی نہیں، ہر عالم کے ایک ایک ذرے پر پڑ رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن کو شایان شان طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری
اور انسانیت کو دنیا و آخرت کی بھلائی کے حسین طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینے میں اخذ کرنے پر گزارنا چاہیے۔ مسرت ہر جلسہ میلاد و مقصد اور مؤثر ہونا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے گزشتہ کا احتساب اور آئندہ کا لائق عمل تیار کر کے فلاح و اصلاح انسانیت کے لیے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے تمام جلسوں، میلادوں اور اجتماعات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئلی زندگی کے تابناک گوشوں کو اجاگر کر کے اور بیان کر کے عوام الناس کو با مقصد عملی زندگی گت آغاز کا سبق دینا چاہیے۔ سرکاری دو جہاں کی رحم دلی، امن طلبی، احترام انسانیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، تبلیغ اسلام، سماجی بائیکاٹ، ترک وطن و ہجرت، کافروں مشرکوں کے ظلم و ستم، عناد و دشمنی، طرح طرح کی اذیت و فتنہ فسادات جو حضور اور صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری، مساوات، عورتوں کے حقوق و احترام، بچوں کی تعلیم و تربیت و ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، برائیوں کی بیح کنی کے حسین طریقے، بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر روشنی ڈالنا، انہیں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی بھٹکے ہوئے انسانوں کو تباہ ہوتے سماج و معاشرے کو سدھارنے کے لیے سچا جذبہ میسر آ سکے اور عظمت محمدیہ بھی اجاگر ہو اور دیگر اقوام پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو سکے۔ فلسفہ و حکمت اور باریکیوں کو عام اجتماعات و اجلاس میں بیان کرنے سے اپنی قابلیت صلاحیت کی دھاک بٹھائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان خاص سے عام تک ذمہ داری اور عقیدت و محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو رسول پاک کی سنتوں کے سانچے میں ڈالنے کا عزم مصمم کر لیں اور ہر منزل پر، ہر موقع پر ان سنتوں کے عملی تفسیر بن کر سامنے آئیں۔ دل، زبان اور عمل میں یکسانیت پیدا کریں، ریاکاری اور نام و ناموس سے بچیں، خلوص و للیت کو اپنائیں، اثار و قربانی پر کمر بستہ رہیں، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اپنی صورت و شکل و ذائقہ کو اسلامی تہذیب کا آئینہ بنائیں، ہاتھ، پاؤں اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں، کسی بھی غریب، لاچار، مجبور کی مقدور بھر مدد کریں، مظلوم کی حمایت، حق کی پاسداری کریں، علماء کرام، حفاظ مساجد کے اماموں کی عزت و احترام کریں، تعلیم کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیں، اچھی اور نیک باتیں بلا جھجک مگر شفقت و احترام کے ساتھ دوسروں کو بتائیں، اختلاف و انتشار سے بچنے اور بچانے کی پوری کوشش کریں، دینی اسلامی کتابوں کا مسلسل مطالعہ کر کے علم میں اضافہ کریں، بے حیائی، بے پردگی اور عریانیت سے اعراض لازم رکھیں، اولاد کو دینی تعلیم دیں، جہاں کہیں رہیں، جس مجلس میں رہیں، جس سوسائٹی میں رہیں، ایک سچے مسلمان بن کر رہیں اور اسلامی تعلیمات اور آداب و اخلاق کی عملی اور زبانی تبلیغ میں کسی قسم کے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی اگر سامنے رکھے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر عید میلاد النبی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو نیا عزم، نیا حوصلہ اور عملی جذبہ عطا فرما کر سنت رسول پاک کا آئینہ بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔